لوگوں کی یہی کنفیوژن رہی کہ یہ ایک یہودی ایجنڈا ہے کوئی یا بیرونی سازش ہے کوئی، اور اس کے بعد پھر جی کہا جی ڈیڈ باڈی میں جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، یا ہاسپٹل میں گئے تو وہ مار دیں گے آپ کو اور کووڈ میں ڈال دیں گے، کھاتے میں ڈال دیں گے۔ بات کو آپ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، جب ہو جاتا ہے آ جاتے ہیں پھر ایک بڑا مشکل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشکل مرحلے میں صرف بے بسی ہے، جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ اس میں تیزی بہت زیادہ ہے، تو اس کی چین بہت تیزی سے بنتی ہے۔ کورونا کی پہلی لہر آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی اور پانچویں کا بھی شور سننے میں آ رہا ہے۔ روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ پہلی جو 4 لہریں ہیں اس میں لاکھوں کے حساب سے پوری دنیا میں لوگ جو ہے جو جان کی بازی ہار گئے، لیکن اگر ملک پاکستان کی بات کی جائے تو ہر یہاں پر دوسرا بندہ بیمار ہے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر ڈاکٹر سابق صدر پی ایم اے ڈاکٹر سعود افضل صاحب۔ ان کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کتنی جانوں کا ہے یا کتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے کورونا کی وجہ سے دیکھا ہے، اور کیسے لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں، اور آج جو ہے 5ویں لہر کا جو شور سننے میں آ رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، اور لوگ یہ 5ویں لہر ہے اس کے باوجود لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ کامران آپ کا۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا، جو آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 5th لہر یہ جو چل رہی ہے ہماری اومیکرون کی، ہماری پبلک کے اندر نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ پہلے جب آیا آپ کو پتہ ہے کووڈ کی 1st ویو تھی، 2nd ویو تھی، 3rd ویو آئی، 4th آئی یا 5th ہے۔ شروع میں بھی لوگوں کی یہی کنفیوژن رہی کہ یہ ایک یہودی ایجنڈا ہے کوئی یا بیرونی سازش ہے کوئی، اور اس کے بعد پھر جی کہا جی ڈیڈ باڈی میں جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، یا ہاسپٹل میں گئے تو وہ مار دیں گے آپ کو اور کووڈ میں ڈال دیں گے، کھاتے میں ڈال دیں گے۔ یہ ساری مس کنسیپشنز، مس لیڈنگ انفارمیشنز، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے یہ جو ٹاپک چوز کیا اور جس کے اوپر آج اب بات کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی پبلک کو اویئر کریں، ان کو بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ یہ کووڈ کے ساتھ ہماری فائٹ کنٹینیو رہے گی ٹل جب تک کہ ہم اپنا پراپرلی اس کو کمپلیٹلی ہم اپنا ویکسینیٹ اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں کرتے رہتے۔ اب دیکھیں 5th ویو چل رہی ہے، ایس او پیز کے لیے حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سب کہتے ہیں جی کر رہے ہیں۔ اب پبلک کو آپ دیکھ لیں، ہماری پبلک وہ ماسک کے یوز کے اوپر کتنا زیادہ ریلیکٹنٹ ہے۔ ہاسپٹلس کے اندر ہمارے ڈاکٹرز لاہور میں اگر کل ہی آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً سروسز ہاسپٹل کے اندر مور دین 35% ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں ہر گھر کے اندر اس ویو میں۔ ابھی جو دیکھیں ہر گھر کے اندر آپ کو جو ہے یہ وائرس آپ کو آئے گا، لیکن الحمدللہ کہ اس کی وہ سویرٹی وہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جن لوگوں کا اسٹیٹس ویکسینیٹڈ ہے، جنہوں نے ویکسین کروا لی تھی، فرسٹ ڈوز اور 2nd ڈوز، اور اس کے بعد جن کا 6 ماہ کمپلیٹ ہو گیا اور انہوں نے بوسٹر کروا لیا، وہ مائلڈ سمٹم کے ساتھ گھر میں آرام سے ٹریٹ ہو کے ریکور کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں کروائی، اور اس کے بعد ایس او پیز آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ ویکسینیٹڈ ہیں، آپ کی بوسٹر لگی ہوئی ہے، آپ نے ماسک یوز کرنا ہے، آپ نے ہینڈ سینیٹائز کرنے ہیں، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے۔ یہ ساری وہ تدبیریں ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہے تاکہ یہ ملک کا پہیہ، معاشی پہیہ، تعلیمی پہیہ، اور اس کے بعد ہیلتھ کا پہیہ چلتا رہے۔ دیکھیں ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اتنی کیپیسٹی نہیں۔ ہم پہلے بھی جب یہ پچھلی ویوز آئی تھیں، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، دیٹ ٹائم آئی واز پریزیڈنٹ آف پی ایم اے، تو میں نے تب بھی بارہا میڈیا کے توسط سے پبلک پوری کو اویئر کرنے کی کوشش کی، بتایا ان لوگوں کو کہ یہ کتنا جان لیوا موذی مرض ہے۔ ایسا لوگوں کا ریئیکشن تھا، اس کے باوجود لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں نا، کچھ لوگ تو اس کو جینوئنلی، جو ایجوکیٹڈ ہماری کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور چیزوں کو پراپر جو ہے نا رسپونڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں قانون موجود ہوتے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹ کروانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو قانون کا اطلاق اور اس کا لاگو ہونا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ضلع انتظامیہ ہو یا وہ آپ کی پروونشل انتظامیہ ہو یا آپ کی فیڈرل انتظامیہ ہو، یہ انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے۔ جیسے NCOC وغیرہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے بتانا ہے کہ کون سی ویو کب آ رہی ہے، کیا میئرز لینے ہیں، اور اس کو انفورس کروانا ہے پھر پروونس نے، اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، اور اس کے بعد پھر ہماری ہاسپٹلس
کے اندر. سو میری تو ونس اگین دوبارہ اپنی پبلک سے دوبارہ یہ اپیل ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو پلیز اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں. فری آف کاسٹ ویکسین آپ کی ہو رہی ہے. فرسٹ ڈوز ہے, سیکنڈ ڈوز ہے. جن کی سیکنڈ ڈوز دونوں کمپلیٹ ہو چکی ہیں, وہ ان کے 6 ماہ گزر چکے ہیں, تو وہ اپنی بوسٹر لگوائیں. اب تو ڈرائیو تھرو بھی بن گئے ہیں کہ ڈرائیو تھرو آئیں اور آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. سو خدا را اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے گرد و نواح کے لیے اپنا اسٹیٹس ویکسینیٹڈ رکھیں. بالخصوص جو آپ کے گھر میں مریض ہیں, بزرگ ہیں, ان سب کو بچانے کے لیے اس کرونا سے. صاحب آپ نے جو پچھلی 4 لہریں آئیں ان میں آپ نے پورے ڈسٹرکٹ گجرات کی جو ڈاکٹر کمیونٹی تھی اس کو لیڈ کیا, آپ نے اپنی انڈر سپرویژن سارا کام کروایا. آپ نے سب سے دلخراش واقعہ کون سا دیکھا؟ دیکھیں, سب سے مشکل مرحلہ جو ہے نا, جو بندہ کرونا جس کو ہوا ہے اور وہ ہمارے پاس کووڈ وارڈ میں آیا ہے, پہلی ویو کی بات نہیں کر رہا, تب اے سمپٹومیٹک سے مطلب علامات بھی نہیں تھیں اور پازیٹیو آ رہے تھے. یہ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ویو کے اندر جب لوگوں کی سیچوریشن یعنی ان کی آکسیجن لیول ڈاؤن جاتا ہے, جب لنگس کے اندر تبدیلی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے, جب ان کو آکسیجن ڈپینڈنسی یعنی ان کو آکسیجن دینی پڑتی ہے, یہ وہ مشکل مرحلہ ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کسی کا دم کوئی گھوٹ رہا ہو اور اس کو اس میں ریلیف نہ مل رہا ہو. یہ ایک بڑا ہی کروشل مومنٹ ہوتا ہے. لیکن لائف اور ڈیتھ یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کے پاس ہے کہ کب کس نے کتنا وقت جینا ہے. لیکن آپ نے تدبیریں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, دماغ دیا ہے, اسی چیز کے لیے دیا ہے کہ کس چیز سے آپ نے بچنا ہے. آگ ہے, کنواں ہے, کھڈا ہے, آگے کو مشکل ہے, کیا ہے, اس کو آپ نے تدبیر کے ساتھ کنٹرول کرنا. سو میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب ہمارے پاس فل تھا, پیک جا رہا تھا ہاسپٹل, اور آکسیجن ڈپینڈنسی تھی, وینٹیلیٹر کے اوپر پیشنٹس تھے, اور جن پیاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ نہ کرے کسی کو بھی ایسا وہ مرحلہ, وہ سین وہ دیکھنا پڑے جب آپ بتا بھی نہیں پا رہے کہ میرے والد صاحب, والدہ, چچا, ماموں یا کوئی بھی میرا ریلیٹیو وہ کووڈ سے ڈیتھ ہوا, کیونکہ لوگ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں جنازے میں شرکت سے اور دوسری چیزوں سے, اور آپ کو پھر تکلیف بھی, آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے ان کے لیے. کوئی ایسی میڈیکیشن نہیں ہے پراپر, کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہر دفعہ بس اپڈیٹ ہوتی جاتی ہیں اور سارے یوٹیلائز کرتے جاتے ہیں. مختلف لوگوں کے اوپر مختلف رسپانس ہے مختلف ٹریٹمنٹ کا. سو یہ سب سے بے بسی کی عالم ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہو گیا, چینجز آ گئی ہیں, آپ آئی سی یو پہ ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں یا آکسیجن ڈپینڈنسی پہ ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے جو آپ کو مہربانی کر سکتی ہے. ڈاکٹرز کی, نرسز کی باوجود اس ہیلتھ سسٹم کی بے شمار کمیوں کے, ان کی ڈیڈیکیشن ان 5 لہروں کے اندر شاندار رہی ہے, تھرو آؤٹ پنجاب, تھرو آؤٹ پاکستان, اور بالخصوص گجرات میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں جو جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے, لیکن کسی نے بھی اپنے فرائض میں غافل نہیں ہوئے. ہاں کمیاں, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ کمی کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے. ہم نہ امریکہ ہے, نہ ہم جاپان ہے, نہ ہم جرمنی ہے. ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ کولیپس ہے, بہت ساری چیزیں اپڈیٹ ہونے والی ہیں, بہت سارا انفراسٹرکچر, بہت ساری ماڈرنائزیشن ہونے کی ضرورت ہے. کسی ڈاکٹر یا کسی لیڈی ڈاکٹر نے دل برداشتہ ہو کر آپ کو کہا ہو کہ سعود بھائی ہمارے بھی بچے ہیں؟ ملٹیپل ٹائم ایسے ہوا. جتنے لوگ بالخصوص ہمارے انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ کے, جب یہ سیکنڈ تھرڈ ویو چل رہی تھی, جب فل پیک تھا ہمارا ہاسپٹل, جب ہم نے باقی بیڈ بھی ایویکویٹ کروا کے, ساری وارڈز خالی کروا کے کووڈ میں کنورٹ کر دیا تھا, تو جتنے انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر ہمارے ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز ڈیوٹیز پہ تھے, دے ور ان ویری ویری ہائی اسٹریس. وہ اتنا ان کا اسٹریس لیول تھا کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو. اور پھر جب پازیٹیو ہو جائے یا ان کی وجہ سے جب ان کے والدین پازیٹیو ہوئے ہیں, تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن سٹل کسی نے آج دن تک یہ ڈینائل نہیں لکھ کے دیا یا بولا نہیں یا کہا نہیں کہ میں جناب ریزائن کر رہا ہوں, میں نوکری نہیں کروں گا اگر مجھے کرونا میں لگانا. سو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا جذبہ اور ہمارے ڈاکٹرز میں موجود ہے, اور وہ بھی عوامی سپورٹ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. پبلک بھی آپ کو انکریج کرتی ہے. جہاں پہ ڈسکریجنگ کمنٹس ہوتے ہیں بہت سارے, وہاں پہ انکریجنگ کمنٹس بھی ہوتے ہیں پبلک کے, جو انکریج کرتے ہیں, جو میڈیا میں آ کے بات کرتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے بڑا ایک سیکریفائز کیا. یہ جب سیکنڈ اور تھرڈ ویو تھی
جب یہ میں نے کہا کہ جی کوئی بندہ بتا بھی نہیں سکتا، ایون اپنے والدین کے پاس جانا اور اپنے عزیز و اقارب کے پاس جانا محال تھا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے آپ لوگ اپنے پریکاشنری یہ میئرز لیتے نہیں ہیں، پھر جب بات کو آپ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، جب ہو جاتا ہے آ جاتے ہیں، پھر ایک بڑا مشکل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشکل مرحلے میں صرف بے بسی ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا بیچارہ باہر ہے، وہ اس کے جنازے تک میں شرکت نہیں کر سکتا، وہ آ نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے سخت ایس او پیز تھے ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب کووڈ پازیٹیو کیس کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ تابوت میں بند کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک بڑا ہی سینٹیمنٹ اور بڑا ہی ایک مطلب کہنے بڑا غم زدہ کرنے والے وہ لمحات ہیں۔ سو میں تو پھر بارہا واپس اسی جگہ پہ جاتے ہوئے اپنی عوام سے، اپنی پبلک سے، اپنے جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہماری مائیں بہنیں، سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ 2 3 4 سمپل سی چیزیں، جب آپ ہجوم میں جا رہے ہیں، جب آپ بازار جا رہی ہیں، جب آپ کسی ورکنگ پلیس پہ جا رہے ہیں، آپ پلیز ماسک پہنیں۔ 6 فیٹ کا ڈفرینس ہے، اوپن ایئر میں اتنا خطرہ نہیں ہے، کلوز سرکل میں زیادہ ڈینجرس ہے۔ ڈسٹینس مینٹین کریں، ہینڈ سینیٹائز کریں، ہینڈ واش کریں۔ ویسے بھی تو ہمارا دین بھی تو ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے۔ مطلب اس لہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو اگر کھانسی بھی ہے یا پھر کوئی ہلکا پھلکا بخار بھی ہے تو وہ اگر ٹیسٹ کراتے ہیں ان کو ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، اکثر یہی ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات اب جو اوورسیز پاکستانی واپس جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں، وہ جیسے ہی ہمارے جو قومی جو ہیں وہ ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہاں والی ان کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہیں یا نیگیٹو آتی ہیں، اور وہاں جا کے ان کی رپورٹ پازیٹیو آ جاتی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو 5th ویو جو ابھی آئی ہے، جو اومیکرون ہے، جو اس کو WHO نے بہت پہلے جب افریقن سے جب یہ ہمیں پتہ چلا اس کا، جب وائرس نے اپنی شکل چینج کی اور یہ انہوں نے اس کا 5th نام آیا جب اومیکرون، اس کی سب سے زیادہ جو انیشیلی جو کمنٹس کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ اس میں تیزی بہت زیادہ ہے، جو وائرل لوڈ ہے یا وائرل جو آپ کو ہونا ہے، ایک فیملی ممبر کو ہوا ہے تو دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، اس کی چین بہت تیزی سے بنتی ہے۔ اس وجہ سے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، سو سمٹم کی سیویرٹی اتنی نہیں ہوتی، اس کو سمپل نزلہ زکام کھانسی رکھا جاتا ہے، گلا خراب ہے جی، کوئی کچھ بھی کھا لیا تو اس وجہ سے ہو گیا، میڈیسن پھر لے لی، کوئی سیلف میڈیکیشن کر لی، کوئی کلینکس پہ جا کے لے لی تو کیا جی کام چل گیا۔ ٹیسٹ کروانے کی طرف کوئی اتنا زیادہ دھیان بھی نہیں ہے اور کوئی زور بھی نہیں ہے، ہماری حکومتوں کی طرف سے بھی کوئی اتنا بھرپور زور نہیں ہے کہ ایک پینک کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو وہ کہتے ہیں جی گزر جائیں گے، زیادہ فوکس رکھیں ویکسینیشن کے اوپر، نو ڈاؤٹ اس میں اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اگر ہم نے چین بریک کرنی ہے نا، تو اگر ایک بندہ گھر میں ہو گیا تو اس کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے، گھر میں آپ سیپریٹ کمرہ دے دیں، ماسک اس کو پہنا لیں، اس کو میڈیکیشن دیں پراپرلی، اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں سارا، تاکہ وہ آگے اس کی چین نہ بنا سکے، آگے بنتی جائے گی تو لمبی۔ اور اسی طرح ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آئے ہیں، ان کو فلو نزلہ زکام، انہوں نے دوائی دی ہے، جب ہاسپٹل پہ ایئرپورٹ پہ جا کے ریپڈ ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا جی پازیٹیو، آپ واپس آئیں جی۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور ابھی ہمارے اس وقت جو ویو ہے وہ بڑی پیک پہ جا رہی ہے ساری، ایون جو پنجاب ہے، گجرات ہے، کراچی میں تو آپ نے دیکھا ہے آلموسٹ 40%، ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے وہ انفیکٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ 12-14% کے اوپر جا رہی ہے پنجاب کے اندر، ٹیسٹوں کے حساب سے جو چلی ہے، جتنے ٹیسٹ چل رہے ہیں اس حساب سے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو مائلڈ سمٹم کے ساتھ آپ کو تقریباً 50-60% پاپولیشن آپ کو انفیکٹ ہوگی یہاں پہ بھی۔ یہ جو 5ویں لہر ہے یہ دوسری لہروں سے مختلف اور کتنی زیادہ طاقتور ہے؟ ابھی تک تو جو اللہ کا بہت شکر یہ ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی سیویرٹی کے کیسز اتنے رپورٹ ہوئے نہیں ہیں کہ بڑا سویئرلی اس نے لنگس کو ڈیمیج کیا ہو۔ ہاں ہوئے ہیں، مائلڈ سمٹم کے ساتھ آئے ہیں، گھر میں ٹریٹمنٹ ملی ہے، ریلیف مل گیا اور کمفرٹیبل ہیں، ہمارے ہاسپٹل کے اندر بھی اس کا اتنا زیادہ لوڈ نہیں ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ اگلا بندہ خدا نخواستہ جس کو ہو رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب ہی کیا سی کہ سادیاں جی علامات نے خیر ہی ہے، سو یہ نہیں پتا کہ یہ کس بندے کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، اس کے ساتھ اور پریویس کون سی ڈیزیز چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان کو یہ کچھ بھی نہ کہے، لیکن وہ نوجوان جب گھر جائے تو اس کی والدہ ہے، اس کا والد ہے وہاں پہ، وہ بیمار ہیں یا میڈیکیشن کے اوپر ہیں یا ان کو کوئی پہلے سے دل کا عارضہ مبتلا ہے، آپ ان کو انفیکٹ کریں گے تو وہ
डेफिनेटली किसी ना किसी सिवियर डिजीज़ के अंदर जाएंगे, सिवियर सिम्टम के अंदर जाएंगे. सो बावजूद इसके कि इसकी वो सिवियरिटी नहीं है, हमें फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए. हमें फिर भी अगर अपनी वैक्सीनेशन स्टेटस कंप्लीट नहीं है तो पूरी वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी बूस्टर लगवाएं और अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो अपने सेफ्टी टूल्स हैं, उनको अपनाएं. सिंपली अपनी लाइफ कंफर्टेबली आप इंजॉय करें, गुजारें. उसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है. एक मास्क पहनना है आपने फासला बरकरार रखना और हैंड सैनिटाइज करना, ये 3 कितनी मुश्किल चीज़ें हैं. आई डोंट थिंक सो कि लाइफ से ज़्यादा ये ज़्यादा मुश्किल है. ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है. ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना काम तो करना चाहिए. मास्क पहने, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और उसके साथ साथ बूस्टर डोज और उसके साथ साथ दीगर जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो ज़रूर जो है वो इख्तियार करें ताकि आप और आपके घर वाले जो हैं वो किसी भी बड़े सानहे से बच सकें. सब कहना है ये इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता हमें इसका भी बड़ा खतरनाक खमियाजा भुगतना पड़ेगा. कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.